الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا۔ فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، آج 15 اگست ہے جو یوم آزادی کی 80ویں تقریب ہوگی اور گویا آزادی کے 79 سال ہو چکے، آزادی کے 79 سال اور 80ویں آزادی کی تقریب منائی جائے گی۔ میں یہ تاریخ اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے علماء کی، بوریاں نشی فقیروں کی، مشائخ کی، مدارس کی، مساجد کی کیا تاریخ رہی ہے اور ملک کی آزادی میں ان کا کیا رول رہا ہے۔ یہ ملک کی آزادی کی تاریخ یہ صرف 90 سال پر نہیں ہے، بلکہ ملک کی آزادی کی تاریخ استخلاص وطن کی کوششیں 1746 سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اب 1746 سے 1846 100 سال ہو گئے، پھر 1846 سے 1947 یہ 200 سال کی تقریب ہے۔ 200 سالہ تاریخ ہے ہماری، اور روشن تاریخ، زرنی تاریخ ہے، انقلابی تاریخ ہے۔ یہ آزادی ہمیں خیرات میں نہیں مل گئی، کسی نے ہمیں صدقہ کر کے نہیں دے دیا۔ یہ آزادی کسی اور کی مرہون منت نہیں ہے، یہ آزادی کی خدمت میں ہم پیچھے نہیں ہیں برادران وطن سے، بلکہ آزادی کی آواز بلند کرنے والے، آزادی کی سب سے پہلے فکر کرنے والے علماء ہیں، مشائخ ہیں۔ آج جو صرف بوریوں پر بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر، خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہتے ہیں، کل انہی کی تاریخ کی بڑی روشن، بڑی تابناک تاریخ ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم اس تاریخ کو پڑھتے نہیں۔ برادران وطن نے جو ناانصافی کی ہماری تاریخ کے ساتھ وہ تو کی ہے، لیکن ان سے زیادہ ہماری یہ نسل مجرم کم نہیں ہے، ان سے بڑھ کر مجرم ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی یاد رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں۔ جس کے آباء و اجداد کی تاریخ ہوتی ہے، اس کی نسلیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں۔ یہ دوسروں کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ گرچہ ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ جو ملک کے وفادار رہے ہیں، جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی ہے، جن کو وطن کی آزادی کے لیے ان کو کیا کیا کوششیں کرنی پڑی ہیں، کیا کیا ان کو قربانیاں دینی پڑی ہیں اور کیسی کیسی مشقتیں جھیلے ہیں کہ آج ان کو سن کر کے آدمی سہم جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو اذیت ہوتی ہے وہ آگ کی سزا کی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ
جو دارالعلوم کے اولین طالب علم ہیں، سب سے پہلے طالب علم شیخ محمود الحسن، استاد بھی محمود، شاگرد بھی محمود، وہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے ایسی قربانی پیش کیے ہیں کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملے گی، شاید مل جائے۔ کیا تاریخ ہے؟ جب ان کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا اور کپڑے اتارے گئے تو دیکھا گیا کمر پر ہڈی ہے، گوشت نہیں۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ ان کے شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میرے استاد محترم کو لوہے کی سلاخیں گرم کر کر کے داغا گیا ہے، ان کی کمر کو، ان کی چربی سے، ان کی گوشت کو سے وہ آگ بجھی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ تم آزادی کے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس تحریک سے قدم پیچھے کر لو۔ وہ پیچھے نہیں ہٹے، اتنی عظیم قربانی دی۔ آج ایسے ہی مدرسوں کو، جن مدرسوں کے جیالے، جن مدرسوں کے مدرسین، جن مسجدوں کے امام نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں، آج ان کی قربانیوں کو یکسر فراموش کر دیا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ مسجدوں کو بلڈوز کر دیا گیا، مدرسوں کو بلڈوز کیا جا رہا، جگہ جگہ ذرا ذرا سی بات پر کاغذ بھی نہیں دیکھتے، 100 سال، 200 سال، 300 سال کی مسجد مسمار کر دیا۔ جو کام انگریزوں نے کیا تھا وہ آج کی ہماری موجودہ حکومت کر رہی ہے، وہ اس سے بڑھ کے کر رہی ہے۔ تو آزادی کی قیمت ہم نے پہلے بھی چکائی ہے اور آج بھی چکا رہے ہیں۔ ہم کبھی چین کا سانس نہیں لے پائے، آج بھی ہمیں یہ فکر دامنگیر رہتی ہے۔ واہ! بہرحال تو آزادی کی یہ 200 سالہ تاریخ ہے۔ کوششیں اس کی 1746 سے شروع ہو گئی، جب تک اس ہندوستان کے فرمانروا حضرت محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ باحیات رہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، جرأت نہیں ہوئی کہ وہ قبضہ کر لے۔ 50 سال حکومت کی انہوں نے اس ہندوستان پر، جس کے 5 ٹکڑے ہو چکے، تنہا فرمانروا نے حکومت کرتے رہے، اور حکومت سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، حکومت کا 1 روپیہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ ٹوپی سل کر، قرآن لکھ کر، اسی کے ہدیے سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ایسی درویشانہ فقیرانہ زندگی گزاری ہے کہ شاید آج کے علماء بھی ویسی فقیرانہ زندگی بسر کر سکتے۔ بہرحال ان کے دنیا سے جانے کے بعد 1707 ان کی وفات ہوتی ہے، اور پھر حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں، فٹافٹ تبدیل ہو رہی ہیں۔ اس کو اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر کے حکومت پر انگریز قابض ہوتے چلے گئے۔ 1757 میں پناسی کے میدان میں آیا ہے ایک نوجوان نواب سراج الدولہ، جو ان کے سامنے بڑی بے جگری سے لڑا، اول کامیابی حاصل کی، لیکن بعد میں اپنے وزیر میر جعفر کی غداری سے میدان ہار گیا، شکست کھا گیا، وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگا، لیکن غداروں نے اس کو گرفتار کرا دیا، آخرکار وہ شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1799 میں میسور کا سلطان ٹیپو میدان میں آئے، انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ انگریز جانتا تھا کہ یہ جری ہے، یہ بہادر ہے، میدان حرب و ضرب کا یہ بہترین ماہر ہے، اس کے سامنے ہماری دال نہیں گل سکتی۔ جب تک یہ زندہ ہے تب تک ہم ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ کانٹا، یہ روڑا درمیان سے ہٹانا ضروری ہے۔ اس لیے چند نوابوں کی فوج لے کر، راجاؤں کی فوج لے کر، ان کو ملا جلا کر کے لمبی فوج لے کر وہ پہنچا سرنگا پٹنم میں، اور وہاں پر وہاں کے سلطان
سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، لیکن ان کا بھی جو وزیر تھا وہ انگریزوں سے بک چکا تھا، جاگیر کی لالچ میں بک چکا تھا، اس کے فوجی بھی بک چکے تھے، اکیلا کیا کرتا، لیکن بڑی جمع مردی سے، بڑی بے جگری کے ساتھ لڑتا رہا۔ انگریز تماشا دیکھ رہے تھے، واہ کیا جرنیل ہے، کیسا بہادر انسان ہے، 1 گھنٹے نہیں 7 گھنٹے تک لڑتا رہا، لیکن اس کی جو فوج تھی وہ بک چکی تھی، ان کے ہاتھ ہل نہیں رہے تھے، کام نہیں کر رہے تھے، 7 گھنٹے لڑتا رہا، آخرکار شہید کر دیے گئے۔ لیکن اللہ نے وہ روب عطا فرمایا تھا اس مرد مجاہد کو، اس شہید کو وہ روب عطا فرمایا تھا کہ جام شہادت نوش کر جانے کے بعد بھی انگریز کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پاس میں چلا جائے، اس لیے ڈھیلا مارا، اور اس سے اندازہ کیا کہ اگر جس میں حس و حرکت ہوگی اس کا مطلب کہ وہ زندہ ہے، اور اگر حس و حرکت نہیں تو اس کا مطلب کہ وہ مر چکا ہے۔ چنانچہ جب ڈھیلا مارنے کے بعد حس و حرکت نہیں ہوئی تو اس کو یقین ہو گیا کہ مر چکا ہے، دبے پاؤں پاس میں آتا ہے اور جنرل ہارس کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، کسی راجا کے ہارنے پر نہیں، کسی اور کے ہارنے پر نہیں، سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ ہم بھارت پر اب قبضہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی کے بعد اس کی فوجیں دہلی کی طرف آگے بڑھی، 1800 میں وہاں پہنچی ہیں، اور جو اس وقت کا شاہ عالم حکمراں تھا، نہایت کمزور، حکومت کرنے میں بے حد کمزور، اس لیے انگریز پہنچے وہاں پر، جنگ کیا، کچھ فوجیں اس کی حفاظت میں لگی رہی، لیکن انگریزی افواج منظم تھی، مضبوط تھی، ہتھیاروں سے لیس تھی، ان کے سامنے ان کی فوج ٹک نہ سکی، ہتھیار ڈال دیے، ہمت ہار بیٹھے۔ انگریز 1803 میں وہ قلعے میں داخل ہو گیا اور شاہ عالم بادشاہ سے دستخط کروا لیے۔ کیا لکھا؟ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ خدا کی مخلوق ہے، لوگ سب خدا کی مخلوق ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے۔ اس قدر ان کی حکومت سمٹ گئی کہ اب حالت یہ ہو گئی، لوگوں کی زبان پر ایک مثل مشہور ہو گئی، حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم، کہ شاہ عالم کی حکومت دہلی سے لے کر پالم تک ہے۔ پالم جو اس وقت کا وہاں کا ایئرپورٹ ہے دہلی کا، بس چند کلومیٹر کے فاصلے تک، یہی اس کی حکومت سمٹ کر کے رہ گئی۔ 1803 میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک بوریا نشین عالم ہے، ایک مست فقیر ہے، جس کے دل میں صرف خوف خدا ہے، انگریز حکومت کا کوئی ڈر نہیں، اس کے ظلم و ستم کا کوئی خوف نہیں، سب کے پھٹے پانی ہو رہے ہیں، کسی کے اندر دم خم نہیں رہ گیا ہے، سب انگریزی حکومت کے سامنے اب بالکل ہتھیار ڈال چکے ہیں، اب لگ رہا ہے کہ اب حکومت ہند پر قبضہ ہندوستانیوں کا نہیں ہو پائے گا۔ ایسے میں 1803 میں فتویٰ صادر کرتے ہیں، یہ فتویٰ بنیاد بنا ہے ہندوستان کی آزادی کا، یہ فتویٰ بنیاد بنا ہے بھارت کے آزاد ہونے کا، اس لیے کہ مسلمان اپنے علماء کے فتوے پر جان چھڑتا ہے، مسلمان اپنے علماء کا فتویٰ آ جانے کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے۔ چانچہ یہی ہوا، 1803 میں حضرت نے فتویٰ دیا، اب فتویٰ دینے کے بعد قیمت چکانی پڑی، ان کی مسجد کو بانٹ دیا گیا، وہ مسجد نکلی تھی لیکن اس سے پہلے کی جو حکومت تھی اس مسجد کو پھر اسی طرح سے ڈھک دیا، اس کو تو چاہیے تھا جس مسجد سے فتویٰ صادر ہوا ہے
جو فتویٰ ہندوستان کی آزادی کا سبب بنا ہے، اس کو تو باقاعدہ سجا کے رکھنا چاہیے تھا، سجا کے رکھنا چاہیے تھا کہ یہ ہے وہ مسجد جس مسجد سے فتویٰ صادر ہوا تھا۔ لیکن وفادار ہو تب تو جانے کی وفاداری کس کو کہتے ہیں، اس کو پاٹ دیا، اس کو پاٹ دیا گیا۔ بہرحال اس فتوے کی قیمت کیا چکانی پڑی؟ مسجد کو پاٹ دیا گیا، ان کے مدرسے کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا، ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا گیا، قرق کر لیا گیا، سرکار کی ملکیت میں آ گیا، ان کو اپنے شہر سے جلا وطن کر دیا گیا، ان کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے، ان کے جسم کے اوپر چھپکلی کا لیپ لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ مرض کی بیماری کے شکار ہو گئے اور گویا دنیا سے بڑی تکلیف کے ساتھ گئے۔ 1824 میں 80 سال کی عمر میں اس مرد مجاہد کا انتقال ہوتا، جس کے فتویٰ یہ بنیاد بنا ہندوستان کی آزادی کا۔ صرف فتویٰ ہی نہیں دیا، اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو تیار کیا، اور اس کے لیے جو جو حکومتیں انگریزوں کے خلاف لڑ رہی تھی ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ بھی انگریز سے مصالحت کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر انہوں نے وہ ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر 1826 میں سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چند نفوس پر مشتمل قافلہ اپنے مریدین کو لے کر، اپنے عقیدت مندوں کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں اور آستھانہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، بالاکوٹ تک پہنچتے ہیں، وہاں جنگ ہوتی ہے۔ انگریز اتنے عیار اور چالاک اور مکار کی بجائے اس کی کو خود میدان میں آئے، انہوں نے مہاراجا رنجیت سنگھ کو سامنے کر دیا، ان سے لڑوایا۔ حضرت نے پیغام بھیجا، ہمارا مقصد حکومت نہیں ہے، ہمارا مقصد دولت نہیں ہے، زمام اختیار اپنے قبضے میں لینا نہیں ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، حکومت تم شوق سے کرنا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم عدل و انصاف کرو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ شعائر اسلام محفوظ رہیں، یہاں کی جنتا کو انصاف ملے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ لیکن اس نے منظور نہیں کیا، میدان میں آیا، حضرت نے اس سے جنگ کیا، کامیاب ہوئے اور 4 سال 4 مہینے تک ان کی حکومت رہی۔ پھر آخر کار کچھ لوگوں کو اکسایا گیا، کیا کہ یہ وہابی ہے، وہابی، یہ ایسا ٹائٹل ہے کہ جس کو وہابی کہہ دیا گیا۔ اب دوسرے جو مکتب فکر کے لوگ، ارے یہ تو اللہ کا دشمن، یہ تو نبی کا دشمن ہے، یہ ٹائٹل دیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو مروا دیا گیا۔ 1831 میں مئی کا مہینہ ہے، حضرت بالاکوٹ کی پہاڑیوں پر میدان جہاد گرد کیے ہوئے اور اسی میں ان کی شہادت پیش آتی۔ یعنی یہ مریدین اور یہ عقیدت مند جو نہایت اللہ والے تھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے تھے، لیکن وطن کی آزادی کے لیے یہ بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکرائے۔ پھر یہ بند نہیں ہوا، پھر 1839 پھر کسی عالم کو بھیجا، وہ عالم گئے، پھر زمام حکومت سنبھال لیا، اور جو ان کے بچے کچے رفقا تھے وہ میدان جنگ میں لڑتے رہے، یہاں تک کہ پھر زمانہ آتا ہے 1857 کا، اور 1857 کی جنگ آزادی برادران وطن ساتھ آئے ہیں، یعنی 110 سال تک تنہا مسلمان لڑتے رہے۔ 1857 میں بھی کثیر تعداد میں مسلمان ہیں، بہت کم تعداد میں یہ 1900 کے بعد ان کی تعداد بڑھی مشترکہ طور پر۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اور آپ کو بھی تاریخی روایات سے روشناس فرمائے، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے ہمیں مزین رکھے، ان کی تاریخ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔